اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح البخاری کی حدیث جو کہ صحیح البخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 5101 ربیع الاول کے مہینے میں بیان کر کے لوگوں کو غلط مفہوم بیان کرتے ہوئے ایک بدعت اس پر اس کو دلیل بنایا جاتا ہے۔ صحیح البخاری کتاب النکاح میں یہ روایت ہے کہ عروہ نے کہا کہ صوبیہ ابو لہب کی باندی تھی اور ابو لہب نے اسے آزاد کر دیا، پس اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ جب ابو لہب مر گیا تو اس کے خاندان میں سے کسی نے خواب میں دیکھا کہ ابو لہب بری حالت میں ہے، ابو لہب بری حالت میں ہے، اور کسی نے پوچھا تیرا کیا حال ہے خواب میں؟ وہ کہنے لگا میں جب سے مرا ہوں اس وقت سے لے کے میں بڑی پریشانی میں ہوں، لیکن مجھے صرف ایک سکون ملتا ہے۔ میں نے وہ سکون کیا ہے کہ میں نے صوبیہ کو آزاد کیا تھا، جس انگلی سے اشارے کے ساتھ آزاد کیا تھا، اس اشارے کی وجہ سے مجھے اس انگلی میں بہت ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! صوبیہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے ذرا سا پانی میں پلا دیا جاتا ہوں، اور جو اس حدیث کو دلیل بناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس صوبیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا اور ابو لہب نے اس کو آزاد کیا تھا، اور ابو لہب کے آزاد کرنے کے بعد ابو لہب جب مر گیا اس کو قبر میں مرنے کے بعد بھی عذاب ہو رہا تھا، لیکن جو اس نے اس لونڈی کو آزاد کیا تھا، جس انگلی سے اشارہ کیا تھا، وہ اس انگلی کے ذریعے سے پانی پلا دیا جاتا ہے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ ایک کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشی منائے، کسی کو آزاد کرے تو اس کو فائدہ ہو سکتا ہے، تو ہم جشن عید میلاد النبی منائیں، ہمیں کیوں نہیں فائدہ ہو سکتا؟ ہمیں تو بالولا فائدہ ہونا چاہیے مسلمانوں کو۔ تو ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں، بالکل یہ صحیح البخاری میں یہ بات موجود ہے، لیکن جس مطلب اور مفہوم کے لیے یہ بات بیان کی جا رہی ہے وہ مطلب اور مفہوم بالکل غلط ہے۔ اس لیے کیونکہ صحیح البخاری میں یہ بات ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خواب کس کو آیا ہے، اس میں یہ بات موجود نہیں ہے، کیونکہ عروہ نے بیان کیا نا کہ ابو لہب کے خاندان میں سے کسی کو خواب آیا ہے، اور پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے علاوہ کسی کا خواب حجت نہیں ہے، اور یہ خواب اصل میں آیا ہے عباس کو، اور اس وقت آیا ہے جب وہ مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، اور جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت ان کو خواب آیا تھا ابو لہب کے بارے میں۔ اور یہ دلیل بنانا کہ خواب کے ساتھ، خواب کے ذریعے اگر آپ اس خواب کو شرعی خواب سمجھتے ہیں، کسی کے خواب کو دلیل بنانے کی بنا پر برحق سمجھتے ہوئے جیسے عید میلاد النبی منانے کو ثابت سمجھتے ہیں، تو میں اس پہ دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے، جس طرح یہ خواب ہے نا، اسی طرح یہ خواب علامہ محمد بن شہاب المعروف ابن بزار الکردی الحنفی فتاوی البزاریہ میں امام ابو حنیفہ کے یعنی کہ جو مناقب کے بیان میں وہ ایک خواب ذکر کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے خواب میں دیکھا کہ انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کھودا اور آپ کی ہڈیوں کو سینوں تک اکٹھا کر دیا۔ اور یہ خواب جو ہے مناقب ابو حنیفہ للموفق بن احمد المکی کی جلد نمبر 1 صفحہ 16 میں موجود ہے۔
اگر آپ خواب کو حجت شرعی سمجھتے ہیں تو یہ تو رسول اللہ کی توہین ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ یہ عقیدہ رکھا جائے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تانا ہم کو دیتے ہیں، اور خود یہ بات آ چکی ہے کہ نعوذ باللہ امام ابو حنیفہ نے رسول اللہ کی ہڈیوں کو اکٹھا کیا ہے۔ جس طرح یہ خواب صحیح نہیں ہے، وہ بھی خواب حجت ہم اس کو مان سکتے نہیں۔ دوسری بات، اگر خواب کو حجت مان سمجھتے ہو تو محمد بن حماد فرماتے ہیں رأیت النبی فی المنامی، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا خواب میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یا رسول اللہ، ابو حنیفہ اور اس کے کلام کو میں پڑھتا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، 3 مرتبہ فرمایا کہ بالکل اس کو نہ پڑھا کرو، بلکہ احادیث کو پڑھا کرو، حدیث کی کتابوں کو پڑھا کرو۔ تو اگر خواب حجت شرعی ہے تو پھر اس خواب کی بنا پر آپ توبہ طائب ہو جائیں اور تقلید کو چھوڑ دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عروہ کی اس روایت میں یہ ہے کہ صوبیہ کو ابو لہب نے اس وقت آزاد کیا تھا جب اس نے ابھی رسول اللہ کو دودھ نہیں پلایا تھا۔ تو یہ بات امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ الوفا باحوال المصطفیٰ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 107 پہ لکھتے ہیں کہ صوبیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت بھی آتی تھی جب آپ نے ختیجہ سے شادی کر لی تھی، تو رسول اللہ اور ختیجہ اس کی تکریم کرتے تھے، تو یہ ان دونوں لونڈی تھی، پھر اسے ابو لہب نے آزاد کر دیا تھا۔ تو ابو لہب نے بعد میں آزاد کیا، اور یہی بات فتح الباری شرح صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ جو یہ لوگ اس کو دلیل بناتے ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے اور ان کا یہ مسئلہ ہے کہ عقیدے کے مسئلے میں خبر واحد حجت نہیں ہے، نص شرعی چاہیے، متواتر حدیث چاہیے۔ جس طرح کہ میرے پاس جو یہ بات مناتے ہیں ان کی کتاب جال حق ہے، اس کی پہلی جلد میں یہ بات موجود ہے کہ نص شرعی یا کوئی خبر متواتر ہو تو پھر اس کو دلیل بنایا جا سکتا ہے، اس کو تو دلیل بھی نہیں بنا سکتے۔ ہاں اگر اس نے یہ کام کیا بھی ہے تو ہمارا پھر بھی سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں سے آپ 23 سالہ نبوت کی زندگی میں یہ کام کیا ہے؟ نہیں۔ پھر ابو بکر صدیق کا دور آیا ہے، انہوں نے بھی یہ کام نہیں کیا، یعنی کہ جو کام ربیع الاول کے مہینے میں جشن عید میلاد النبی کے موقع پر کیا جاتا ہے، جشن منائے جاتے ہیں، عید منائی جاتی ہے اور یہ جلوس نکالے جاتے ہیں، تو اسی دلیل کی بنا پر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اگر احناف کو خود دیکھا جائے تو یہ جو یعنی کہ روایت کا ٹکڑا ہے قرآن مجید کے ظاہر کے خلاف ہے، اور ان کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ قرآن مجید کے ظاہر کے خلاف خبر واحد کو رد کیا جائے۔ بہت ساری کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ ظاہر کے خلاف کیسے ہے؟ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کے بارے میں فرمایا یہ وہی ابو لہب ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تھا تبا لک یا محمد، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ تو اللہ نے قرآن میں ظاہر کر دیا ہے کہ اس کا کوئی عمل اس کے کام نہیں آئے گا، قرآن مجید ہے، ہم کس طرح اس بات کو صحیح مانیں؟ اور پھر یہ بات ہے کہ اگر اس دلیل کو سامنے رکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جشن عید یعنی کہ ربیع الاول کا مہینہ 23 مرتبہ نبوت کی زندگی میں آیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا، ابو بکر نے نہیں کیا، عمر نے نہیں کیا، عثمان نے نہیں کیا، محدثین میں سے کسی محدث نے یہ کام نہیں کیا۔ اب یہ اعتراض کریں گے کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ کام ان لوگوں نے نہیں کیا؟ تو یہ میرے پاس بریلوی علماء کی کچھ کتابوں کے حوالے موجود ہیں، مثلا مولانا مفتی امجد رضوی صاحب انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہے تیسری، تو اس پر دلائل دیے ہیں انہوں نے اس کو ثابت کرنے کے عید میلاد النبی کے، لیکن ایک سوال کا جواب وہ نہیں دے سکا، اس کا صفحہ نمبر 3 ہے، اور لکھا کیا ہے؟ صفحہ نمبر 3 میں یہ بات لکھتے ہیں جیسے کہ اعتراض کیا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، اللہ اکبر، اعتراض یہ تھا اچھا آپ نے جو دلائل دیے ہیں اس سے پہلے کسی کو یہ دلائل نظر نہیں آئے؟
یعنی کہ انہوں نے دلائل دیے ہیں نا جو اپنی کتاب میں. پھر ایک آدمی نے ان پر اعتراض کیا کہ یہ صحابہ کرام نے یعنی کہ ان دلائل کی بنا پر یہ کام کیوں نہیں کیا. تو آگے لکھا ہے اس نے, کہتا ہے ولادت کی خوشی منانے کی, اللہ اکبر, آگے کہتا ہے کہ صحابہ کرام پر چونکہ وصال کا غم حاوی تھا اس لیے وہ خوشی کا اہتمام نہ کر سکے. 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے. جس طرح کہ فتاوی رضویہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے, اور نبی کی پیدائش 8 ربیع الاول بتائی گئی ہے. احمد رضا خان بریلوی اور کتنے علماء ہیں جنہوں نے یعنی کہ 12 وفات پر اکثر محدثین, اکثر لوگوں کا یہی فتویٰ ہے کہ 12 کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے. تو اس نے یہ لکھا ہے کہ صحابہ کرام پر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا غم حاوی تھا اس لیے صحابہ اس خوشی جشن عید میلاد النبی کی خوشی کا اہتمام نہ کر سکے, اور آہستہ آہستہ اس غم پر آپ کی ولادت کی خوشی غالب آتی گئی, یہاں تک کہ 1350 ہجری تک. 1350 ہجری یعنی کہ رسول اللہ کے فوت ہونے کے 1300 سال بعد. تو یہ خود مان گیا اس بات کو کہ صحابہ کرام نے, نبی کریم کے محدثین اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے, تابعین نے یہ کام نہیں کیا. اور میرے پاس اب یہ تو ہے ان کا غیر معروف آدمی, اب کہیں گے کوئی معروف آدمی پیش کیجئے, تو یہ میرے پاس جال حق ہے احمد یار خان نعیمی گجراتی صاحب کی, بہت معتبر ہے. تو یہ مکتبہ نعیمی کتب خانہ سے چھپی ہے. تو اس کے صفحہ نمبر 235 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میلاد شریف تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دور, محدثین یعنی کہ تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے میں بھی یہ کام نہیں ہوا, یہ بعد میں ایجاد کرتا ہے. اور آگے کہتے ہیں جس بادشاہ نے پہلے اس کو ایجاد کیا تھا وہ شاہ اربل ہے. اللہ اکبر, شاہ اربل نے اس کو ایجاد کیا ہے. یعنی کہ شاہ اربل کے بارے میں تمام محدثین کی اس شخص پر جرح نہیں پیش کر سکتا, وقت کم ہے. جو جر و تعدیل کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں تو یہ وہ ظالم اور فاسق فاجر بادشاہ ہے. اس پر محدثین نے, حافظ ابن حجر نے خصوصی اس پر جرح کی ہے, اور اس نے یہ ایجاد کیا ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کے ابو بکر صدیق, عمر و فاروق کو نہیں تھی. ہاں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت کی خوشی, آپ سوموار کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم نبی کے الٹ کرتے ہیں. ہم کو چاہیے ہر سوموار کو روزہ رکھیں. نبی کی ولادت کی خوشی میں ہم روزہ نہیں رکھتے بلکہ کہتے ہیں عید ہے, ہم کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں. اور اس جال حق میں یہ بات لکھی ہے. اور اسی طرح جال حق کے علاوہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب, ان کی کتاب ہے عید میلاد مصطفیٰ, انہوں نے بھی یہ جواب دیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بڑے کام تھے اس لیے وہ جشن عید میلاد النبی کا اہتمام نہیں کر سکے. اور مولانا دیدار علی المولد والقیام کے صفحہ نمبر 58 پر, اور اسی طرح اصول الکلام کے صفحہ 15 پر یہ بات موجود ہے. وہ کہتے ہیں میلاد شریف کا سلف صالحین سے اور قرون اولیٰ سے اور کوئی ثبوت نہیں ملتا بلکہ یہ بات کی جا رہی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جشن عید میلاد النبی یہ بات کے طریقے ہیں, بات کی ایجاد ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ, تم پر میری سنت اور رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی سنت یہ تم پر لازم ہے, اس پہ عمل کرو. تو اب پہلے یہ جشن عید میلاد النبی جو تھا یہ 12 وفات کے نام سے منائی جاتی تھی, تو اب اس کو زور و شور سے منایا جاتا ہے. تو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ صحیح البخاری کی اس روایت سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے. ہم کہنا چاہتے ہیں سب سے زیادہ محبت کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے. جب انہوں نے یہ کام نہیں کیا آپ کی کتابوں کے مطابق, کتنے سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ ہیں. ہم آقا سے اتنی محبت نہیں کر سکتے جتنی صحابہ نے محبت کی ہے. اگر انہوں نے یہ کام نہیں کیا تو پھر وہ کام نہ کرنے کی وجہ سے بتا گئے ہیں کہ یہ کام جو کام کرنے والا ہے وہ سوموار کو روزہ رکھنا ہے.
تو سوموار کو روزہ رکھا جائے، یہ جشن عید میلاد النبی کا صحابہ کرام سے نبی سے کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے، بلکہ یہ بدعت ہے اور بدعت ہے۔ اور اس کو بدعت بھی کس نے کہا ہے؟ انہوں نے خود اس کو بدعت کہا ہے۔ یہ میرے پاس جال حق احمد یار نعیمی گجراتی ہے، اس کے صفحہ نمبر 235 پہ لکھا ہے یہ بدعت ہے، اور اس کے علاوہ عطار القادری صاحب نے لکھا ہے یہ بدعت ہے۔ اگرچہ بدعت کی یہ دو باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے، ایک سیئہ ہوتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر جانے والی چیز ہے۔ اس لیے کام وہی کرنا چاہیے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے۔ تو اس روایت میں صحیح بخاری کی جو روایت پیش کی جاتی ہے، کہتے ہیں ابو لہب کی سنت ہے، ہم کہتے ہیں، ہم تمہیں کہتے ہیں رسول اللہ کی سنت سے ثابت کرو، صحابہ سے ثابت کرو۔ تم خود مان گئے، نہ صحابہ نے کیا نہ نبی نے کیا، خود مانے، اور پھر ہم کو کہتے ہیں ابو لہب کی سنت ہے، تم کو ابو لہب مبارک ہو، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مبارک ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔